صحیح بخاری کے اسی کتاب العلم حدیث نمبر 92 باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم، نصیحت اور تعلیم کے دوران ناراض ہونا تادیباً، یہ باب ہے۔ باب کا نمبر ہے 29 اور اس میں حدیث نمبر مسلسل حدیث نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ 92 ہے۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم فقال رجل من ابي قال ابوك حذافة فقام آخر فقال من ابي يا رسول الله فقال ابوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل او كما قال۔ یہ حدیث جس کو امام بخاری نے روایت کیا یہ وسعت علم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس قسم کے سوال کیے گئے جن کو آقا علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ اس ناپسندیدگی کے باعث آپ خفا ہوئے اور ناراض ہو کر آگے حدیث میں آتا ہے کہ آپ منبر پہ قیام فرما ہوئے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا سلونی اما شئتم، اب جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہاں بعض اہل علم نے، جب میں لفظ بولوں بعض اہل علم تو اس کا معنی سمجھ جایا کریں کہ جو لوگ اس حدیث کا صحیح معنی مراد نہیں سمجھ سکے، جن کو کوئی اعتقادی مغالطہ لگا ہے اور معرفت مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے، بعض اہل علم نے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نبوت کی وسعت تامہ اس کو کاملاً ادراک نہ کرتے ہوئے یہ خیال کیا کہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ احکام شریعت میں سے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ احکام شریعت میں سے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، یہ مفہوم مراد لینا غلط ہے، بلکہ شارع علیہ السلام کے قول مطلق کو ناروا مقید کر دینے کے مترادف ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسے احکام شریعت سے متعلق کیا ہی نہیں ہے، احکام شریعت سے متعلق کیا ہی نہیں، ما کلمہ عام ہے اور عام کو بغیر کسی مخصص کے آپ خاص نہیں کر سکتے۔ جب تک کوئی وجہ نہ ہو تو تخصیص ناجائز ہے۔ آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، ورنہ آقا علیہ السلام فرماتے سلونی اما شئتم من احکام الشریعہ، سلونی اما شئتم من احکام الشریعہ۔ جب آقا علیہ السلام نے تخصیص نہیں فرمائی تو کسی کو حق نہیں کہ حکم عام کو مخصوص کریں یا مطلق کو مقید کریں۔ فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ اب ایک تو یہ دلیل ہوئی، دوسری دلیل اس خیال کو رد کرنے اور اس خیال کے غلط ثابت کرنے کے لیے ہے۔ آؤ اب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے جواب میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے حضور کے فرمان کو کیا سمجھا اور سوال کیا کیے۔ اب آئیے دیکھیں حدیث میں جو امام بخاری لائے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا کیے۔ اگر تو سوال انہوں نے کیے احکام شریعت سے متعلق تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ جو سامعین آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے حضور کے اس فرمان سلونی اما شئتم کا معنی یہی سمجھا
کہ احکام شریعت میں سے جو چاہتے ہو پوچھ لو، اور اگر سوال احکام شریعت کا پوچھا ہی نہیں گیا، سوال احکام شریعت سے متعلق نہیں پوچھا گیا، سوال عمومی وقائع اور حقائق سے متعلق پوچھا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کے جو سامعین سامنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ بحر علم مصطفیٰ آج تلاطم میں ہے، کائنات ارض و سما کی جو حقیقت پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ تو انہوں نے سوال کیا، ایک شخص اٹھا، اس نے پوچھا قال رجل من ابی یا رسول اللہ، ایک شخص کو لوگ تانا دیتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، اس کے نسب کا تانا دیتے تھے۔ اس نے کہا بحر علم نبوت آج جوش میں ہے، میں اپنے نسب کا مسئلہ بھی حل کرا لوں، نسب کا مسئلہ حل کرا لوں۔ اب نسب، اہل علم بیٹھے ہیں، نسب امور ظاہر سے ہے یا امور غیب سے ہے؟ بند کمرے میں مرد اور عورت کا ملاپ ہوا اور رحم مادر میں ایک نطفہ گرا، اس سے وجود پیدا ہوا اور شخص پیدا ہوا، تو یہ مطلقاً جو نسب ہے وہ رات کے اندھیرے کے امور غیب میں سے، مخفی امور میں سے ہے، یہ دن کی روشنی کا اور لوگوں کے سامنے امور ظاہر میں سے نہیں ہے۔ کس کو کیا خبر کہ کون کس کا نطفہ ہے؟ ایک شخص اٹھا، اس نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام پر کوئی ایمان لاتا تھا یا نہ لاتا تھا، اور خاص طور پہ جو حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے ایمان لانے والے، جو حضور کے سامنے حضور کے دور میں رہتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا کی۔ تو انہوں نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ اگر علم نبوت صرف احکام شریعت ہی سے متعلق ہوتا یا ضروریات نبوت کو پورا کرنے والا علم ہی مطلوب اور مراد ہوتا تو آقا علیہ السلام اس کے سوال کو انٹرچینج نہ کرتے، رد کر دیتے، فرماتے کہ میں نبی ہوں، کوئی نجومی تھوڑی ہوں، تم مجھ سے اپنا نسب پوچھ رہے ہو، مجھے کیا خبر کس کا نسب ہو؟ مجھ سے پوچھنا ہے تو حلال و حرام کا پوچھو، مجھ سے پوچھنا ہے تو احکام شریعت کا پوچھو۔ تو آقا علیہ السلام نے رد نہیں کیا سوال، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے، یعنی میں کس کا نطفہ ہوں؟ آقا نے فرمایا تمہارا اصل باپ حذیفہ ہے۔ فقام آخر، پھر دوسرا شخص اٹھا، اس نے پوچھا من ابھی، گھٹنے ٹیکنے کا باب بنا دیا۔ اب فرق کیا، جب المنہاج جو سبھی مرتب کی اور کتب حدیث، تو یہ تمام حدیث ہے اس مضمون کی، گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا۔ اب یہ ترجمۃ الباب دوبارہ بنانے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ امام بخاری بنا چکے، اور علماء بخاری شریف پڑھیں گے اور اس میں یہ باب ترجمۃ الباب موجود ہے، مسلم شریف پڑھیں گے یہ ترجمۃ الباب موجود ہے۔ اب تو ایسے تراجم الابواب کی نئی کتب، متنوع کتب حدیث میں ضرورت تھی جن میں وہ ترجمۃ الباب قائم نہیں ہوا جو اس حدیث کے دیگر مضامین سے مطابقت رکھے۔ سو میں نے جب یہ حدیث مرتب کی کتاب، تو اب جو فصل قائم کی وہ فصل فی منزلت علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معرفتہ، یہ ترجمۃ الباب بنایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم و معرفت کا بیان، اس میں پھر وہ یہ تمام حدیثیں جمع کر دی۔ یہ حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کا درمیان تعلق ہوتا ہے۔